نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میرے بھائی اور دوستوں، پوری دنیا پریشان ہے کہ رزق میں اضافہ ہو جائے۔ اس کے لیے بعض لوگ کاروبار تبدیل کر دیتے ہیں، بعض لوگ وطن چھوڑ دیتے ہیں، بعض لوگ اوور ٹائم زیادہ لگاتے ہیں، بعض لوگ دکانیں کئی بنا دیتے ہیں، کئی کمپنیاں بنا دیتے ہیں، کئی جگہوں پر ڈیوٹیاں کر لیتے ہیں، مختلف قسم کے رزق بڑھ گئے۔ اسی طرح ہر بندے کی خواہش ہے کہ زندہ رہے اور زیادہ دیر تک زندہ رہے۔ 50 سال میں کوئی مرنا نہیں چاہتا، 60 سال میں بھی کوئی نہیں مرنا، 100 سال میں بھی کوئی نہیں مرنا چاہتا، چاہتے ہیں کہ عمر لمبی ہو۔ میرے عزیزو، برکت بھی ملے، عمر بھی زیادہ ہو جائے اور ساتھ رزق میں بھی اضافہ ہو جائے۔ مختصر سے ایک عمل ہے کہ مسلمان اس کو عمل کرنے دعوے سے کہتے ہیں انشاءاللہ العزیز، گارنٹی ہے اللہ کے کرم سے، اس کا مشاہدہ ہے میرا، اور سینکڑوں واقعات ہیں میرے سامنے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد گرامی ہیں، جو شخص چاہتا ہو اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، اسے برکتیں ملیں، تو وہ صلہ رحمی کرے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ دعوے سے کہتے پوری دنیا میں دیکھ لیں، کافر ہو، غیر مسلم ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، جو شخص کسی بھی فرقے سے ہو، مسلک سے ہو، پارٹی سے ہو، گروپ سے ہو، جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی نوازتا ہے، اللہ آخرت میں بھی نوازتا ہے۔ اس کی عمر بھی لمبی ہوگی، اس کے رزق وافر مقدار میں اللہ دے گی۔ کراچی میں ایک مثال دیتا ہوں، چونکہ کراچی والے مثال جلدی سمجھیں گے کہ کراچی میں بحریہ ٹاؤن کے بعد، بحریہ ٹاؤن سب سے کامیاب اسکیم ہے، بحریہ ٹاؤن کے بعد سب سے کامیاب سائما کے پروجیکٹ ہیں، اور سائما کے شاید اب تو میرے خیال میں درجنوں کے بلکہ سینکڑے سے اوپر ہو گیا ہوگا اس کے مختلف پروجیکٹ ہیں۔ اس کے بنگلوز ہیں، اور اس کے اپارٹمنٹ ہیں، اس کے فلیٹ ہیں، اس کے پلاٹ ہیں، اس کی دکانیں ہیں، پتہ نہیں کتنے پروجیکٹ ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ صرف والد کی خواہش پر عمل کیا تھا اور رشتہ داروں کو نوازا تھا اور اپنا حق چھوڑ دیا تھا۔ اللہ نے اس کو اتنا نوازا کہ جب یہ فوت ہوئے اسے پتہ نہیں تھا میرے پلاٹ کتنے، میرے گھر کتنے، میرے بنگلے کتنے، میری سوسائٹیاں کتنی ہیں۔ اسی طرح مثال دیتا ہوں میرے عزیزو، ایک ٹیچر، عام سا ٹیچر، مڈل اسکول آخر میں ہائی اسکول تک ترقی ہو گئی، اور باول نگر کا ایک ٹیچر کرتا کیا تھا، 50 ایکڑ اس کی زمین تھی، اس زمین میں 3 حصے کرتا تھا اس کی آمدنی کو، اور اس کے آمدنی 50 ایکڑ میں اس کو 1000 من سے زیادہ اس کی فصل اگتی تھی، وہ 3 حصے کرتا تھا، ایک حصہ اسی زمین پر خرچ کرتا تھا، ایک حصہ اپنے لیے رکھتا تھا، اور ایک حصہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو نوازتا تھا، ان پر تقسیم کرتا تھا۔ اب یہ بڑھاپا آ گیا، ریٹائرڈ بھی ہو گیا، تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو کہا کہ بھئی یہ زمین لو اور ایک کاروبار سنبھالو، اب میری بات سے میں بیٹھتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں۔ اب جب بچے آئے، انہوں نے سنبھالا کاروبار، انہوں نے دیکھا کہ ابا 1000 من ہماری گندم ہوتی ہے، 1000 من فصل دوسری ہوتی ہے، باجرہ ہوتی ہے، 1000 من کپاس ہوتی ہے، اور 300 من سے زیادہ ہم تقسیم کر دیتے ہیں، کس کو؟ پھپھی کو، تایا کو، اور اسی کا بھائی کو، بہن کو، اور خالو کو، خالہ کو، ماموں کو، ان کو تو کیا ضرورت ہے ان کو دینے کی؟ میرے دوست نے ان کو کاٹا، وہ جو 1000 من گندم ہوتی تھی، یا کم سے کم جو ہوتی تھی 500 من سے اوپر ہوتی تھی، وہی گندم اسی زمین پہ صرف 50 من ہوئی۔ جب یہ کارگزاری والد کے پاس پہنچی، والد نے پوچھا بیٹا سب سے پہلے بتاؤ تمہارے نیت میں یہ کوٹ آیا تھا کہ جو 300 من تقسیم کرتا ہوں اس کو کم کر دیں؟ ہاں ابا جان، میں نے طے کر لیا تھا کہ ابا جان غلطی کرتے ہیں، 300 من تقسیم کر دیتے ہیں، وہی 300 من ہم اپنے کاروبار میں لے گئے گے، آمدنی ہو جائے گی اور رزق میں اضافہ ہو جائے۔ کہنے لگا بیٹا آپ بھگتو اس کو، یہ جو ہم دیتے تھے اللہ اس کی وجہ سے ہمیں اس سے دگنا تگنا دیتے تھے، ہم نے جو کاٹا اللہ نے اس کا کئی حصے زیادہ کاٹا۔ کراچی کا ایک اور مثال دیتا ہوں، ایک شخص کمپنی کا مالک، ان پڑھ، یعنی ایک میٹرک پاس یا انٹر آخری درجے میں کر لیا تھا اس نے، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ مل آنر بن جائے، کمپنی کا مالک بن جائے، وہ کمپنی کا مالک بن گیا، کمپنی ایک انٹرنیشنل سطح پر مشہور ہو گئی۔ وہ کرتا کیا تھا؟ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا تھا، ہر مہینے کچھ رشتہ داروں کو نوازتا، قریبی لوگوں کو نوازتا، علاقے کو لوگوں کو نوازتا۔ اس کے پاس اس کا بہترین ایک مینیجر تھا، وہ مینیجر اس کی ساری اس کو مینیج کرتا تھا اور یہ نوازتا تھا لوگ، اللہ اس کی 3 دگنی رات چوگنی ترقی کرتے چلے گیا اور یہ انٹرنیشنل لیول پر چلا گیا۔ کہاں ایک دیہاتی، کہاں ایک ان پڑھ میٹرک پاس، اور کہاں انٹرنیشنل لوگوں میں نام آ گیا ان کا۔ لیکن جب یہ اس کا مینیجر فوت ہوا، اس کا مینیجر ایک
دوسرا شخص بنا جو کہ رشتہ دار تھا، اس نے سب سے پہلے آ کر اس بجٹ کو کاٹا جو یہ تقسیم کرتا تھا، جو رشتہ داروں کو دیتا تھا، جو قریبی عزیزوں کو دیتا تھا، جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے لیے دیتا تھا، اس نے یہ کاٹا۔ جیسے ہی کاٹا وہیں سے اس کا عروج سے زوال شروع ہوا، اور آج وہ کروڑوں سے زیادہ کا مقروض ہے اور اتنے پریشان ہیں کہ بس اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ ہی حالات بہتر کرے۔ دعوے سے کہتا ہوں، جس شخص نے اپنے قریبی لوگوں کو نوازا، جو چاہتے ہیں نا میرے رزق میں برکت ہو، میرا رزق وافر ہو جائے، دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اسے چاہیے اپنی حیثیت کے مطابق ہر مہینے اپنے رشتہ داروں کو نوازنا شروع کر دے، اپنے رشتہ داروں کو اپنی جیب سے دینا شروع کر دے، ایک ہاتھ سے دے دوسرے کو پتہ نہ چلے، اس کو اللہ اتنا رزق دیں گے کہ اس کی ضروریات سے بہت زیادہ ہوگا۔ لیکن اگر یہ ہاتھ کو تنگ کرتا ہے، بخل سے کام لیتا ہے، کنجوسی سے کام لیتا ہے اور کسی بھی رشتہ دار کو نوازتا نہیں تو اس کا رزق بھی سکڑ جاتا ہے۔ تو آئیے آپ کو ایک نکتہ دیتا ہوں، ایک پیغام دیتا ہوں، ایک کامیابی کا ایک مختصر سا پیغام ہے۔ وہ کامیابی کیا ہے؟ ہر بندہ عمر زیادتی جاتا ہے، عمر میں زیادتی ہو جائے گی، اضافہ ہو جائے گا عمر میں، کاروبار میں اضافہ چاہتا ہے ہو جائے گا، رزق وافر مقدار میں چاہتا ہے ہو جائے گا۔ ایک کام کرنا ہے، کیا کام کرنا ہے؟ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اگر ناراض ہیں تو ان کو راضی کر دیں، جھگڑا کیا ہوا تو صلح کر دیں، اور کچھ نہیں دیتے تو ان کو دینا شروع کر دیں۔ اللہ آپ کی نسلوں کو نوازے گا اور نسلیں آپ کی کھاتی کھاتی تھک جائیں گی، اللہ دیتا دیتا نہیں تھکے گا۔ اللہ اس مختصر سے عمل پر میرے بھائیوں کو، مسلمانوں کو اللہ اس پر عمل کر